بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں پیش ہے خواجہ حیدر علی آتش کے حالات زندگی اور شعری خصوصیات پر ایک مختصر نوٹ، نصاب میں شامل ان کی غزل کی تشریح اور سوال و جواب۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش 1777 میں فیض آباد یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی خاندان سے تھا جس نے ان کی ابتدائی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اور بچپن سے ہی شعر و ادب سے لگاؤ ظاہر کیا۔ آتش نے نوجوانی میں شعر گوئی کی طرف توجہ دی اور جلد ہی اپنے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے کے لیے لکھنؤ کا رخ کیا اور نواب محمد تقی خان کے دربار میں پہنچ گئے۔ لکھنؤ میں آتش کی ادبی زندگی کا عروج شروع ہوا، جہاں وہ اپنے سادہ اور فطری انداز بیان کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان کی شاعری کی مقبولیت نے انہیں لکھنؤ کے ادبی حلقوں میں ایک نمایاں مقام دلوایا۔ آتش کی زندگی کے آخری سالوں میں انہیں بینائی سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود ان کی شعری تخلیقات جاری رہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ لکھنؤ میں گزارا اور وہیں 1847 میں وفات پائی۔ شعری خصوصیات۔ خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری سادگی، فطری اظہار اور گہرے جذبات کی وجہ سے منفرد ہے۔ ان کی شاعری میں سادگی اور روانی نمایاں ہے، جہاں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی اور وہ عام زبان میں اپنے خیالات بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کلام لوگوں میں مقبول ہے۔ آتش کے اشعار میں انسانی جذبات، خاص طور پر عشق، درد اور غم کو بہت فطری انداز اور بلند آہنگ میں پیش کیا گیا ہے، جو قاری کے دل میں اتر جاتا ہے۔ عشق ان کی غزلوں کا اہم موضوع ہے، جسے انہوں نے سادہ اور مؤثر طریقے سے بیان کیا ہے۔ آتش مشکل الفاظ سے پرہیز کرتے ہیں، جس سے ان کے اشعار عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنے میں آسان ہیں۔ ان کے کلام میں حسن بیان اور نرمی موجود ہے، اور وہ اپنے الفاظ کے انتخاب میں محتاط رہتے ہیں۔ ان کی شاعری میں غنائیت اور موسیقیت بھی شامل ہوتی ہے، جو سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آتش کی شاعری کا ناسخ کی پیچیدہ اور بناوٹی شاعری سے موازنہ کرتے ہوئے یہ واضح ہے کہ وہ عوام کے دلوں تک پہنچنے کے لیے سادہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اردو شاعری کے عظیم شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کا کلام آج بھی دلوں کو مسحور کرتا ہے۔ نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم جیسے شعراء ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ غزل۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ دلو دیدے اہل عالم میں گھر ہے، دلو دیدے اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ غم و غصہ و رنج و اندوہ حرماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تشریح۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن یعنی منہ، گماں یعنی عجیب خیال۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب یا دنیا کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا عجیب عجیب خیال ان کے دماغ میں آ رہے ہیں، جن کو وہ اپنی باتوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن، چمن یعنی باغ کی زمین، گل کھلانا یعنی عجیب کارنامے انجام دینا۔ زمین چمن اور آسمان سے مراد ہے ہماری یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کسی ایک حالت پہ نہیں رہتی، اس بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ گور قبر، سکندر مقدونیہ کا بادشاہ جو پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ دارا، دارا سے مراد ہے ہخامنشی سلطنت کا آخری بادشاہ۔ اس کی حکومت کا اختتام اس وقت ہوا جب سکندر اعظم نے اس کی سلطنت کو شکست دی اور اس کے بعد فارسی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ نامیوں کے نشان یعنی نامور شخصیات کی یادگاریں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دارا اور سکندر جیسی عظیم شخصیات جو اپنے زمانے کے بڑے فاتح اور حکمران تھے، آج ان کی قبریں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس دنیا میں کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، بھلے ہی وہ اپنے زمانے کی مشہور اور نامور شخصیت ہی کیوں نہ رہا ہو۔ دلو دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ دیدہ آنکھیں، اہل عالم دنیا کے لوگ، مکاں
رہنے کی جگہ، گھر۔ شاعر اپنے مخاطب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا گھر تو دنیا والوں کے دلوں اور ان کی آنکھوں میں ہے، دیکھ تمہارے لیے کیسے کیسے نرالے گھر ہیں۔ غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرماں ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ رنج دکھ، اندوہ غم، حرماں محرومی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری زندگی غم، غصہ، رنج، دکھ، پریشانی اور محرومی سے بھری ہوئی ہے۔ شاعر ان چیزوں کو طنزاً اپنے اوپر مہرباں بدلاتا ہے، گویا وہ ایک مہربان شخص کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ سوال و جواب۔ سوال: اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ جواب: اس غزل میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر غزل کے تیسرے شعر میں ہے، وہ یہ ہے: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سوال: شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ جواب: شاعر کی زندگی غم و غصہ اور رنج و اندوہ سے بھری ہوئی ہے، نہ غم اور پریشانیاں اس کا دامن چھوڑتی ہیں اور نہ ہی دکھ اور تکالیف اس سے دور چلے جاتے ہیں، گویا وہ ایک باوفا دوست کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اسی لیے شاعر ان کو طنزاً اپنے مہربانوں میں شمار کرتا ہے۔ سوال: آتش کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب: آتش کی شاعری پر اس ویڈیو کے شروع میں ہی نوٹ گزر چکا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: اس شعر کی تشریح کریں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تشریح: یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر انسان کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ سکندر اعظم جیسے عظیم فاتح کی قبر کا کوئی اتا پتہ ہے اور نہ ہی دارا جیسے شہنشاہ کے مزار کی کوئی خبر ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ اٹھے ہیں، لیکن آج ان کا کہیں نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔